الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب اسما فإنما اسمه على أبيه بہکی۔ قرآن حکیم میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور ان کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے۔ خصوصی طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اسی طرح حضرت زکریا کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے جب دعا مانگی تو دعا یہ مانگی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، پاکیزہ اور طیب اولاد عطا فرما۔ حضرت ابراہیم کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا یا اللہ ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی آدمی اولاد کے لیے دعا کرے تو صرف یہ دعا نہ کرے یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بلکہ ساتھ یہ ضرور کہے یا اللہ مجھے صالح اور طیب اور پاکیزہ اور نیک اولاد یا اللہ مجھے وہ عطا فرما۔ جی جب یہ دعا ساتھ کریں گے تو اللہ رب العزت اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر صرف یہ دعا کی جائے گی یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو اللہ پھر نیک دیں یا بد دیں، جس آپ نے تو مانگا ہی نہیں، تو مانگنے پر ہی عطا ہوتا ہے، جب آپ مانگیں گے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح اسی کے مطابق ادا کرے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت انہیں اسماعیل کی شکل میں بیٹا عطا فرمایا۔ جی اور بیٹا پھر ایسا تھا کہ جب 8-10 سال کی عمر کو پہنچا تو کہا کہ بیٹے میں تو خواب کے اندر دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ کی راہ کے اندر میں وہ قربانی پہ تیری پیش کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ففعل ما تؤمر انشاءاللہ من الصابرین، میرے باپ جس طرح آپ کو حکم ہوا آپ اسی طرح کریں۔ تو یہ ہے صالح اولاد، یہ ہے جی نیک اولاد، ورنہ کوئی اور ہماری طرح ہوتا تو کہتے بابا جی کیا ہو گیا، جی اولاد کو کون اپنے ذبح کرتا ہے، جی لیکن اولاد نیک تھی، صالح تھی تو جواب بھی اسی طرح کا آیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ وہ کیا کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی فیضان کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا یا گھر سے آداب فرزندی، یا بیٹے کے جو آداب ہوتے ہیں وہ انہوں نے گھر والوں نے سکھلائے تھے یا اللہ کی طرف سے تھا۔ جی سکھلائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، بیٹے کے آداب جو ہیں یہ ان کو کس نے سکھلائے تھے، تو ایسا انہوں نے جواب دیا تھا۔ تو ایک بات طے ہوئی کہ جب بھی آدمی دعا کرے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا فرمائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہاری جو اولاد ہے، تمہارا جو مال ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے، دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں بندے کو، ایک مال اور ایک اولاد۔ ایسا ہی ہے نا، مال بھی بندے کو بڑا جو ہے نا وہ محبوب ہے، اور جیب کے ساتھ، اور ہے بھی پاکٹ بھی اس طرف ہوتی ہے دل کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، اس طرف ہو تو پھر کوئی وہ گرمی محسوس نہیں ہوتی، اس طرف ہو تو بندہ سارا دن چین میں سکون میں ہوتا ہے، ہاتھ بھی لگاتا رہتا، ماشاء اللہ پورے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال آتا ہے نا تو پھر اس کو جمع کرتا ہے، پھر دن کو گنتا بھی رہتا ہے، کام تو نہیں ہو گئے۔ ہاں جی الذی جمع مالا وعددہ اور یحسب ان مالہ اخلدہ،
ساتھ یہ بھی گمان کرتا ہے کہ یہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال مجھ سے جانے والا نہیں۔ تو بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتا ہے، اس کی بھی آدمی اس سے بھی پیار کرتا ہے، اس کو بھی سینے سے لگا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور ایک اور جگہ اس سے بھی زیادہ سخت فرمایا انما اموالکم و اولادکم یا ایھا الذین آمنوا ان من انفسکم و ازواجکم عدو لکم، تمہاری جو بیویاں ہیں اور تمہاری جو اولاد ہے یہ تمہاری دشمن ہے۔ سب نہیں بھا من، اس کو کہتے ہیں من تبعیضیہ، کہ ہے نا بعض جو ہے نا آپ کی عورتیں اور آپ کے بچے وہ آپ کے دشمن ہیں۔ اور دیکھے ہم نے ایسے ایسے بچے ہیں جنہوں نے ماں کو مار دیا ہے، باپ کو بھی قتل کر دیا ہے، اور کہیں اس ٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس وقت اس کا کام تمام کریں، اس کے پاس جو مال ہے وہ لیں۔ کئی ویڈیو آ چکی ہیں، آج کل کو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ساہیوال ملتان کتنے باپ کو مار مار کر ڈنڈے اور جو ہے نا وہ مال تھیانے کے لیے، ہاں جی کہتے یہ بابا ہمیں دے نہیں رہا تھا، اتنے اٹکلے زمین تھی فلاں تھا، تو مار مار کے والدین کو ٹھڈے جوتیاں مار کے ان سے انگوٹھے لگوا کے مال جمع۔ تو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہیں تو پتہ نہیں ہے، ہاں جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا کہ جب بھی آدمی دعا کرے تو وہ نیک اولاد کی دعا کرے۔ اس سلسلہ میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمہ، کہ جس شخص کے ہاں اولاد ہو وہ کیا کرے، ولد فلیحسن اسمہ، پھر اس کا خوبصورت سا نام رکھے۔ پہلے تو دعا کی تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، اب کیا کرے، نام اس کا